كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر علماء کرام، قابل صد احترام سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، آج 2 جولائی سن 2000 ہم کوئٹہ میں توحید و سنت کے بیان کرنے اور سننے کے حوالہ سے مالک کائنات کے گھر کے اندر اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین میری حاضری، آپ احباب کا ذوق و شوق، قرآن و سنت کا بیان کرنا اور سننا
صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے قبول و منظور فرما کر ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس دور میں جس زمانہ کے اندر تقاضا ہوا کہ انسانیت جو بھٹک چکی ہے صراط مستقیم سے، اس کو صراط مستقیم پر لا کر جہنم سے بچا کر جنت کا وارث بنایا جائے، تو مالک کائنات کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہر امت کے اندر اس امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے مالک الملک نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مبعوث فرمائے۔ چنانچہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر یہ سلسلہ چلتا آیا حتیٰ کہ اس سلسلہ کی انتہا ہوئی امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یاد رکھنا، جس قدر مالک کائنات نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہر دور کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث کیے، ہر پیغمبر اور ہر رسول کی دو حیثیتوں کو تسلیم کرنا ہر امتی کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ اگر ان دو حیثیتوں میں سے کسی ایک حیثیت کا بھی انکار کر دیا جائے، انسان لاکھ مرتبہ اپنے ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا رہے، جب تک ان پیغمبروں کی دو حیثیتوں کے ساتھ انسان کے ایمان کی وہ یقین والی کسوٹی مکمل نہ ہو جائے، مالک کائنات کی طرف سے انسان کو ایماندار ہونے کی سند نہیں ملتی۔ انسان اگر ایمان کے دائرے میں رہنا چاہتا ہے، ایمان کے دائرے میں آنا چاہتا ہے، ایمان کے دائرے میں اپنی زندگی گزارنے کے بعد اپنی موت ایمان کے دائرے میں گوارا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے ہر پیغمبر کی ان دو حیثیتوں کو ماننا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک حیثیت کا بھی انکار کر دیا جائے اور انسان یہ دعویٰ کرے کہ میں کسی ایک حیثیت کا انکار کروں اور مجھے اخروی نجات مل جائے، سوال تک پیدا نہیں ہوتا۔ ایماندار ہونے کے لیے ضروری کہ ہر آنے والے پیغمبر جو آتے رہے اور سلسلہ اس کا اختتام کو پہنچا امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان دو حیثیتوں کو ماننا ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے مالک کائنات کی کتاب کا انداز، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سورت کا نام توبہ، 11واں پارہ اور آیت نمبر 128 میرے سامنے، اور رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ، مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم
او کائنات والو تمہارے پاس آ چکا ہے رسول، عظمت والا رسول۔ اب دو حیثیتیں غور سے سننا، دل و دماغ کی توجہ میری طرف۔ جب اللہ کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کرے انسانوں کی طرف، پیغمبر کی نسبت ہو امت کی طرف، پیغمبر کی نسبت ہو لوگوں کی طرف، تو اللہ کریم فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول، تمہارے پاس شان والا رسول آ گیا ہے۔ یہ تو سورہ توبہ ہے، اور قرآن پاک کا انداز سنیے۔ سورت کا نام سورۃ آل عمران، یہ چوتھا پارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، اور آیت نمبر 164 فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ مجھے اللہ کریم ہونے کی قسم، میں مالک کائنات نے احسان کیا۔ اللہ کن پر احسان کیا؟ فرمایا علی المؤمنین، مومنوں پر میں اللہ کریم نے احسان کیا۔ اللہ کون سا احسان کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب میں اللہ کریم نے مومنوں کے اندر بڑی شان اور عظمت والا رسول بھیج دیا۔ لوگوں کی طرف نسبت ہو، اللہ فرماتے ہیں رسول، مومنوں کی طرف نسبت ہو، اللہ فرماتے ہیں رسول۔ اور قرآن پاک کا انداز سنیے، رب العالمین کی لا ریب کتاب، سورت کا نام سورۃ الاعراف، یہ میرے سامنے نامہ پارہ کھلا ہوا ہے، اور آیت کا نمبر، تو آیات کے نمبر بھی مٹے ہوئے ہیں، آیت کا نمبر 158 فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے کائنات والو، آؤ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سچی زبان سے اعلان کر رہا ہے، رب کعبہ کی قسم، کائنات کے ہر انسان کی زبان میں سے غلط بات نکلنے کا امکان ہے، پر اللہ کے محبوب کی زبان مقدس میں سے غلط بات نکلنے کی گنجائش ہی نہیں ہو سکتی۔ اپنی سچی زبان سے اعلان کر میرے محبوب۔ اللہ کون سا اعلان کروں؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ او قیامت تک آنے والے لوگوں، میں اللہ کریم کا رسول بن کے آیا ہوں، اور آیا بھی کن کی طرف ہوں؟ الیکم، تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، اور ایک دو کی بات نہیں، ایک برادری ایک قوم قبیلے کی بات نہیں، بلکہ جمیعا، قیامت تک جتنے انسان آئیں گے میں تمام انسانوں کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ خلاصہ ذہن میں رکھنا، میں دوسری بات کروں، مومنوں کی طرف نسبت ہو، اللہ فرماتے ہیں رسول، لوگوں کی طرف نسبت ہو، اللہ فرماتے ہیں رسول، انسانوں کی طرف نسبت ہو تو رسول، امت کی طرف نسبت ہو تو رسول۔ اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کا بیٹا مانے، اگر کوئی بندہ امام الانبیاء کو بی بی آمنہ کا لخت جگر مانے، اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق، حضرت فاروق کا داماد مانے، اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان اور حضرت علی کا سسر مانے، اگر کوئی بندہ آپ کو حضرت بی بی رقیہ، ام کلثوم، بی بی زینب، بی بی
فاطمہ ان 4 بیٹیوں کا باپ مانے، اگر کوئی بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قاسم اور طیب طاہر کا ابا مانے، یہ ساری باتیں کوئی بندہ مان لے، اس وقت تک ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانے۔ آپ نے میرے جملے پر غور کیا؟ کیوں؟ مالک کائنات نے نسبت یہ بیان کی ہے قرآن پاک میں، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، او کائنات والو تمہارے پاس شان اور عظمت والا رسول آ چکا ہے، التنوین للتنکیر والتنکیر للتعظیم، بہت بڑے مقام والا رسول آیا ہے۔ اگر اس کو رسول نہیں مانو گے، لاکھ مرتبہ کوئی بندہ یہ اقرار کرتا رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی بندہ گواہیاں دیتا رہے، اور جب تک ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے تو خالی لا الہ الا اللہ کا اقرار بندے کو نجات کی ضمانت دے سکتا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او لوگوں میں اللہ کریم کا رسول بن کے آیا ہوں تم سب کی طرف۔ اندازہ لگاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سن کر ابو لہب چچا اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر رہا ہے، اور جب اس نے خبر سنائی کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر میں ایک حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے، اس نے اپنی لونڈی کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ آپ کی ولادت کی خوشی تو منائی لیکن رسالت کا انکار کر دیا۔ جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کائنات کے حکم سے کوہ صفا پر اپنی دعوت شروع کی تو پہلا مخالف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو لہب بنا۔ بھتیجا ہونا تو مانتا تھا، بھتیجے ہونے کی خوشی تو منا رہا تھا، لیکن جب تک آپ کو رسول نہ مانے اس وقت تک کبھی بھی جہنم سے بچ سکتا۔ رب العالمین فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ 3 قسم کی نعمتیں موجود تھیں ابو لہب کے پاس، ایک حسن و جمال بھی موجود ہے، اس لیے تو ابو لہب اسے کہا جا رہا ہے شعلے والا، بازاروں اور گلیوں میں چلتا ہے، حسن اور جمال کی لہریں نکلتی ہیں رخساروں میں سے، لائٹیں نکلتی ہیں رخساروں میں سے، حسن و جمال کی وجہ سے ابو لہب مشہور ہو گیا۔ ایک یہ بھی نعمت موجود تھی، اور نمبر 2 مال و دولت بھی موجود تھا، اور تیسرے نمبر پر ماں کا سب، آب زمزم نوش کرنے والا، بیت اللہ شریف کے طواف کرنے والا، صفا مروہ کی سعی کرنے والا، نیک اعمال بھی موجود تھے، پر اللہ کریم فرماتے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، نہ حسن و جمال کام آیا، نہ دولت اور مال کام آیا، نہ نیک اعمال اس کے کام آئے، تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ اگر انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ مانا، کبھی بھی بندہ نجات حاصل کرنے کا دعویٰ کر سکتا۔ میری گفتگو آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کی زبان تو مجھے آتی نہیں ہے، میری مجبوری ہے، اس لیے اردو میں شروع کی ہے۔ آپ آہستہ جواب دیں گے تو مجھے خطرہ پڑ جائے گا کہ میری گفتگو سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟
اگلی بات سننا، انسانوں کی طرف نسبت دو، اللہ کریم فرماتے ہیں رسول، اور جب مالک کائنات اپنی طرف نسبت کرے اس وقت قرآن پاک کا انداز، علماء کرام، رب العالمین کی لا ریب کتاب میرے سامنے، سورت کا نام سورت بنی اسرائیل، 15واں پارہ، رب العالمین کے قرآن پاک کا انداز، یہ میرے سامنے سورت بنی اسرائیل کھلی ہوئی ہے، پہلی آیت، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، او کائنات والو سبحانہ، سبحو سبحانہ، نسبحو سبحانہ، اسبحو سبحانہ، شریکوں سے پاک ہے وہ اللہ، مفعول مطلق ذکر کیا فعل معذوف کا، شریکوں سے پاک سمجھو اس اللہ کریم کو، اس پروردگار کا کوئی شریک نہیں ہے، کون سا پروردگار، الذی اسری بعبدہ، بات تجرید کی ذکر کی ہے، جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے کو، توجہ میری طرف، لوگوں کی طرف نسبت دو، اللہ کریم فرماتے رسول، اور اللہ اپنی طرف نسبت کرے تو فرماتا ہے عبد، جب تک انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو نسبتوں کا یقین نہیں کرے گا اس وقت تک ایماندار ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت لوگوں کے لیے، عبدیت اللہ کے لیے، آپ عبد تھے اللہ کریم کے لیے، رسول تھے لوگوں کے لیے، اور قرآن پاک کا ایک مقام نہیں بے شمار مقامات گواہ ہیں۔ یہ میرے سامنے مالک کائنات کی کتاب، سورت کا نام سورت الکہف، 15واں پارہ میرے سامنے، پہلی آیت، فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ او کائنات والوں، تمام تعریفیں جو اللہ کے لائق ہیں، صفات کارسازی وہ صرف اللہ کریم کے لیے ہیں، حمد اللہ کریم کے لیے۔ کون سا اللہ؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کہ جس پروردگار نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی، اپنی طرف نسبت تو علی عبدہ، اور لوگوں کی طرف نسبت ہو تو ارسلنا کا للناس رسولا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ ذہن حاضر رکھنا، جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے لقد جاءکم رسول، مجھے اللہ ہونے کی قسم تمہارے پاس رسول آ گیا۔ اگر اللہ کریم یہ فرماتا لقد جاءکم عبد، مجھے اللہ ہونے کی قسم تمہارے پاس بندہ آ گیا۔ آپ بندے تو تھے، بات تو صحیح ہے، لیکن عبد نہیں کہا اس انداز میں، بلکہ کہا رسول۔ کیوں؟ اس لیے نہیں فرمایا عبد آ چکا ہے تمہارے پاس، انسانوں کی طرف اللہ نے نسبت کی ہے تو عبد نہیں کہا۔ اس لیے عبد نہیں کہا کہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبدیت مانتے تھے، جو چیز نہیں مانتے تھے وہ منوانی تھی۔ عبد ہونا تو مانتے تھے،
رسول ہونا نہیں مانتے تھے، اس لیے اللہ کریم نے نسبت رسول والی کی ہے۔ کیسے؟ رب العالمین کا قرآن، سورت کا نام سورت الفرقان، 18واں پارہ۔ اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، مالک کائنات نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 7 سورت الفرقان 18واں پارہ میرے سامنے، مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق۔ مکے والے کہنے لگے واہ جی واہ، یہ کیسا رسول ہے، ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور ظالموں کیوں نہیں مانتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے ہم اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یاکل الطعام، یہ کیسا رسول ہے جو روٹی کھاتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ ایک نمبر 2، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چل پھر کر کاروبار کرتا ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھا، اللہ میں ان کی خیر خواہی کرتا ہوں، یہ میرے اوپر اعتراضات کر رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتے میرے محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں اللہ کریم خود جواب دوں گا۔ یہی سورۃ الفرقان 18واں پارہ اور آیت نمبر 20 میرے سامنے، فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ او کائنات والو، آؤ میں اللہ کریم کی طرف سے جواب سن لو، میرے محبوب کے بارے میں کہنے والوں، روٹی کھاتا ہے ہم نہیں مانتے، بازاروں میں چل کے کاروبار کرتا ہے ہم نہیں مانتے۔ میں اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے تمام کے تمام روٹی بھی کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں چل کے کاروبار بھی کیا کرتے تھے۔ اگر ان کو مانتے ہو میرے محبوب پر اعتراض کیوں ہے؟ یہ باتیں تو وہ مانتے تھے، اور ان باتوں کا تعلق ہے ابدیت کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت کا تو اقرار کرتے تھے، آمنہ کا بیٹا مانتے تھے، عبداللہ کا یتیم لخت جگر مانتے تھے، عبد المطلب کا پوتا مانتے تھے، حضرت عباس حضرت حمزہ کا بھتیجا مانتے تھے، اپنی برادری اور قوم قبیلے والا مانتے تھے۔ لیکن جب تک آپ کے رسول ہونے کا اقرار نہ کریں اس وقت تک نجات مل سکتی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ شان والا رسول آ چکا ہے، عظمت والا رسول آ چکا ہے، اور ہے بھی کون سا؟ من انفسکم۔ توجہ ہے آپ کی، ذہن حاضر کرنا۔ کون سا رسول تمہارے پاس آیا؟ من انفسکم، ایک قرات میں ہے من انفسکم اور دوسری قرات میں ہے من انفسکم، میں دونوں کے معنی کروں گا۔ اللہ آمنہ کا لال جو رسول بن کے آیا، کون سا رسول ہے؟ فرمایا من انفسکم، اے من جنسکم، ہے تمہاری جنس میں سے
کیا مطلب جنس میں سے ہونے کا؟ جو آنے والا رسول ہے تم بھی انسان ہو اور آنے والا رسول بھی انسان ہے، تم بھی بشر ہو اور آنے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے۔ اچھا آپ انسانوں میں سے آئے ہیں، یہ تو سورۃ توبہ کا انداز تھا، اب رب العالمین کے قرآن کا اور انداز بھی سن لیجئے۔ یہ میرے سامنے سورۃ الحج 17واں پارہ کھلا ہوا ہے اور آیت کا نمبر 75۔ اگر میری کسی حوالے پر آپ کو شک ہو نا، سٹیج پر آ کر آپ آیت کا نمبر دیکھ سکتے ہیں۔ سورۃ الحج 17واں پارہ آیت نمبر 75۔ اب آپ پنجابی تو سمجھتے نہیں۔ سادہ کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے، سادہ کم قرآن نو پڑھنا کوئی منے یا نہ منے، دوئے جہانیاں ماریا جاسی جرا حد قرآن دی بھنے۔ اللہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اے دنیا والو، میں اللہ کریم رسول چنتا رہا یا تمہیں اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اور یا میں اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے۔ توجہ ہے؟ فرشتوں میں سے رسول چننے کا معنی کہ جس فرشتے کو اللہ اپنا پیغام دے کر وحی دے کر پیغمبر کی طرح بھیجے وہ فرشتہ رسول ہے، جیسے جبریل امین۔ یا انسانوں میں سے، ذہنوں کو حاضر کرنا، اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ سمجھے؟ جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں۔ یہ تو سورۃ الحج تھی۔ اب رب العالمین کے قرآن کا اور حوالہ بھی سنتے جائیے۔ سورت کا نام سورۃ الانعام، 7واں پارہ میرے سامنے اور آیت نمبر 50 کھولے بیٹھا ہوں۔ فرمایا کل اعلان کر میرے محبوب، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، او لوگو میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کریم کے خزانے میرے اختیار میں ہے، نہیں، میرے قبضے میں ہے، نہیں۔ اگر اللہ کریم کے خزانے میں آمنہ کے لال کے قبضے میں ہوتے تو بھوک کی وجہ سے پیڑ پر پتھر باندھنے کی ضرورت۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کریم کے خزانے میرے قبضے میں ہیں، نہیں۔ اگر مالک کائنات کے خزانے میں آمنہ کے لال کے قبضے میں ہوتے تو کئی دن میرے گھر میں چولہا بجھا نہ رہ جاتا، کئی دن صرف پانی پر گزارا نہ کرنا پڑتا، کھجور کے ایک دانے پہ کبھی گزارا نہ ہوتا، نہیں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کریم کے خزانے میرے قبضے میں، نہیں۔ ولا عالم الغیب، میں غیب بھی نہیں جانتا۔ قرآن سچ ہے، آپ بولے نہیں، قرآن سچ ہے۔ جن کا یقین نہیں ہے مت بولو، قرآن سچ ہے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا کی ہر کتاب میں شک کی گنجائش ہے، لیکن قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے جس کی ابتدا میں اللہ کریم نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں شک کرنے کی گنجائش ہو۔ لا عالم الغیب، میرا عقیدہ اکابرین علماء دیوبند کا عقیدہ، میری جماعت اشاعت و توحید و سنت کا عقیدہ اور تمام دیوبندیوں کا یہی عقیدہ، اہل سنت کا یہ عقیدہ، اول
اولین سے لے کر آخرین تک تمام کائنات والے اکٹھے ہو جائیں پر اللہ کے محبوب کے نبوت والے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، شریعت والے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، احکام والے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے محبوب کا شریعت والا علم سب سے زیادہ جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب تھا اللہ نے ساری کائنات میں سے زیادہ عطا کیا، لیکن توجہ میری طرف، لا عالم الغیب، لوگوں امام المرسلین ہوں، سید الاولین والآخرین ہوں، یہ تو مانتے ہو تمام انبیاء کرام کا امام ہوں، لیکن میں صاف کہہ دوں لا عالم الغیب، میں آمنہ کا لال غیب نہیں جانتا۔ کوئٹہ والوں دل آپ کے میری طرف متوجہ ہونے چاہیے، اگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہوتے، بی بی عائشہ پہ جو تہمت لگی تھی مہینہ پریشان رہنے کی ضرورت، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا کہ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اونچا اونچا کون ہے؟ اور اونچا ہاتھ بلند کر کے کون ہے؟ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اگر یوں یقین نہ ہے تو رب العالمین کے قرآن کا حوالہ سنا دوں، 20واں پارہ، سورت کا نام سورۃ النمل، رب العالمین فرماتے ہیں، آیت نمبر 65 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، شک کو تو نمبر نوٹ کرو، مانا گھروں میں دیکھ لینا، فرمایا کل اعلان کر میرے محبوب لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، زمین میں جو مخلوق ہے وہ بھی غیب نہیں جانتی، آسمانوں والے عالم الغیب نہیں، زمینوں والے عالم الغیب نہیں، اگر عالم الغیب ہے تو الا اللہ، عالم الغیب سے کون ہے؟ تیسرا اعلان سن لیجئے، میرے محبوب یہ بھی فرما دو، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، آیت نمبر 50، سورۃ الانعام 7واں پارہ، او لوگو یہ بھی میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں نورانی فرشتہ ہوں، نہیں، اب آپ کی توجہ میری طرف، اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے، اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں، ٹھیک ہے، جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں، فرشتوں میں نبی پاک بنتا نہیں، انسانوں میں سے مارکا مانتے نہیں، سمجھے کہ نہیں؟ جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں، فرشتوں میں نبی بنتا نہیں، اور اگر کہو انسان نہیں تھے تو پیغمبر کی رسالت کا انکار ہے، سن رہے ہو؟ پیغمبر کی، کیونکہ اللہ کریم نے تو رسول چنے فرشتوں میں سے، انسانوں میں سے، اور فرشتوں میں اللہ کا پیغمبر بنتا نہیں ہے۔ لا اقول لکم انی ملک، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں نورانی فرشتہ ہوں، نہیں، جنوں میں سے اللہ نے رسول نہیں بنایا، فرشتوں میں نبی بنتا نہیں ہے، انسانوں میں سے نہ مانو تو پیغمبر کی رسالت کا انکار ہے، سن رہے ہو؟ اللہ تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤں، سورت کا نام سورۃ الانعام 7واں پارہ، رب العالمین فرماتے ہیں، یہ آیت نمبر 9 میرے سامنے، کوئی مرثیے جھوٹی روایتیں گپ شپ نہیں سنا رہا، قرآن کے حقائق ہے۔ فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا
لجعلناہ رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون۔ مکے والے کہنے لگے آپ کے مخالف کوئی فرشتہ رسول بن کر آتا پھر تو ہم تسلیم کر لیتے، یہ تو انسان ہے، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رب العالمین نے جواب دیا، فرمایا لو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر میں اللہ تمہاری ہدایت کے لیے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتا تو فرشتہ تو تمہیں ان آنکھوں سے نظر آتا نہ۔ ٹھیک ہے، یہ جو کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہمیں نظر آتے ہیں، اگر کوئی فرشتہ رسول بن کے آتا تم ان آنکھوں سے اسے دیکھ نہ سکتے۔ کہتے واہ جی واہ، یہ عجیب رسول ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ پھر تم کہتے یہ عجب رسول ہے، ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ فرمایا لجعلناہ رجلا، او مکہ والے تمہیں دکھانے کے لیے اس فرشتے کو انسان والی شکل دینی پڑتی، انسان والی صورت دینی پڑتی تاکہ تمہیں نظر تو آئے۔ اور جب میں اللہ تمہارے دکھانے کے لیے فرشتے کو انسان والی شکل دیتا تو تم کہتے یہ تو انسان ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہو۔ تمہاری بات پھر وہی ہوگی۔ تمہیں اللہ کریم نے کیا کیا؟ اللہ تو نے کیا کیا؟ سورت بنی اسرائیل سے میں نے پوچھا، 15واں پارہ میرے سامنے، رب العالمین کی لاریب کتاب اور آیت نمبر ہے 95۔ فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکہ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا۔ اے مکہ والو تم کہتے ہو فرشتہ رسول بن کر کیوں نہیں آیا؟ او میرے محبوب ان کو جواب دے دو، اس لیے فرشتہ تمہاری طرف رسول بن کر نہیں آیا۔ اگر زمین کے اندر فرشتے رہتے ہوتے، زمین میں فرشتے زندگی گزارتے ہوتے تو میں اللہ ان کی ہدایت کے لیے فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتا، لیکن تم انسان ہو تو رسول بھی آیا ہے، رسول من انفسکم، رسول ہے تمہاری جنس میں سے، تم بھی انسان ہو اور آنے والا رسول بھی انسان ہے۔ اگلا جملہ میرا توجہ سے سننا، فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں۔ دین کی محنت کرنے والے اب آپ سنیں جملہ میرا، فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ اگر فرشتہ نبی بن کر آتا وہ تو کھانے پینے سے پاک ہوتا، پھر امت کو کیسے پتہ چلتا کھانے پینے کی سنت کا؟ اسے تو کھانا پینا نہیں تھا، پھر ہمارے لیے سنت طریقہ کیسے بنتا؟ اور فرشتے دکھ درد سے پاک ہیں، اگر کوئی فرشتہ نبی بن کر آتا امت کی تکلیف کا کیسے احساس ہوتا کہ تکلیف کیسے ہوا کرتی ہے، دکھ درد کیسے ہوا کرتا ہے، پریشانیاں کیسے ہوا کرتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرا احسان ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں اللہ کریم نے تمہاری جنس میں سے رسول بھیجا ہے، تم بھی انسان ہو، رسول بھی انسان ہے۔ اگر میرے پیغمبر کو رسول نہیں مانو گے نجات نہیں مل سکتی، اسی طرح انسان نہیں مانو گے پھر بھی نجات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک قرات تھی، اب دوسری قرات، لقد جاءکم رسول من انفسکم، دوسری قرات۔ آپ کے دل دماغ حاضر ہیں؟ کیا دے رہے ہو تو میں مانا کرتا ورنہ نہیں کرتا۔ رسول من انفسکم، دوسری قرات، کون
کون سا رسول تمہارے پاس آیا جو رسول تم سب میں سے افضل ہے؟ سن رہے ہو؟ نفیس ترین یعنی افضل ہے۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے کی کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں من انفسکم، اس میں تفضیل کو مضاف کر دیا مخاطبین والی ضمیر کی طرف۔ کیا مطلب؟ میرا محبوب رسول بن کے آیا ہے من انفسکم، دوسری قرات ہے تم میں سے افضل ترین، اور میرے پیغمبر کے افضل ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو بھی میرے پیغمبر سے جڑتا جائے گا وہ بھی افضل بنتا جائے گا۔ آپ کہیں گے کوئی دلیل بھی ہے کہ نہیں؟ دلیل نہیں، دلائل کے انبار ہیں۔ توجہ رکھیے گا، صحابہ کرام عرض کرتی ہیں اللہ کے حبیب بڑی سخت چٹان ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، صحابہ کرام محنت میں مشغول ہیں، امام الانبیاء بھی ساتھ ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ غزوہ احزاب کے موقع پر سامنے بہت سخت چٹان آ گئی، صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے محبوب نے کدال لے لی اور اس چٹان کے اوپر 3 وار کیے، اور 3 وار کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ساتھ یہ بھی بیان فرماتے گئے میرے ساتھیوں، 1 وار، دوسرا وار، تیسرا وار، چٹان ٹوٹی ٹوٹی ٹوٹی، تیسرے وار پر رزا رزا ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے شام کے محلات اللہ نے دکھا دیے کہ تمہارے قبضے میں آئیں گے۔ اللہ نے روم کی سلطنت دکھا دی، اللہ نے ایران کی سلطنت کا نظارہ کرا دیا، اور اشارہ یہ ہے مالک کائنات کا آج تو خندق کھود رہے ہو اپنا دفاع کرنے کے لیے، میں اللہ کریم ایک وقت لے آؤں گا کہ ان تمام سرزمینوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی، منافق سن رہے تھے، کہنے لگے واہ جی واہ، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں فاقے کی وجہ سے۔ صحابہ کرام نے بھی اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ پر فاقے کی وجہ سے پتھر ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں ایران اور روم کا۔ اسلام کو نقصان منافقت نے بہت پہنچایا ہے۔ امام الانبیاء کا دل بڑا دکھا، اللہ میں نے کوئی اپنی بات تو نہیں کہی تھی، میں نے تو آپ کی بات اللہ نقل کی تھی۔ مالک کائنات نے فرمایا جبریل جلدی جا، میں اللہ کریم جواب دوں گا۔ قرآن کا یہ مقام نازل ہو گیا، یہ میرے سامنے سورۃ آل عمران کھلی ہوئی ہے، 3 پارہ، رب العالمین اعلان فرماتے ہیں آیت نمبر 26، ان منافقوں کو سنا دے میرے محبوب جو کہتے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور روم اور ایران کی سلطنت کے خواب دیکھ رہے ہیں، اعلان کر میرے پیغمبر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مذاق بنانے والوں سن لو، اللہ کریم کی شان کیا ہے۔ اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ اللہ قادر ہے، کہہ دو اللہ، زور سے تو بولو اللہ۔ تو شاہوں کو گدا
کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں۔ جن کا دعویٰ یہ تھا عدلیہ ہماری مٹھی میں ہے، جن کا دعویٰ یہ تھا وہ ذرا بھی ہمارے سامنے زبان نہیں کھول سکتے، جن کا دعویٰ یہ تھا میں بھی ہمارے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، جن کا دعویٰ یہ تھا کون ہمارے خلاف تحریک چلا سکتا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ کل جو حکمران تھے آج جیل کے مہمان نظر آ رہے ہیں۔ کہہ دو اللہ کر سکتا ہے۔ اللہ بے گناہ نوجوانوں کو پولیس مقابلہ میں مروانے والوں، دینی جماعتوں کے خلاف منظم تحریک کا پروگرام بنانے والوں، مدارس کو مٹانے کی خواہش پالنے والوں، مدارس اور دینی جماعتوں کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، نہ دین مٹا ہے اور نہ دین کی آواز بلند کرنے والے مٹیں گے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور آپ کہیں مولوی یہ کیوں اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہو؟ میں اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کر رہا، رب العالمین کے قرآن کا دعویٰ سنا رہا ہوں۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ شام کے وقت ٹھوکریں ماری گئی دین کی کتابوں کو، آج بھی پنجاب کی سلہ والی کا قصبہ گواہ ہے۔ شام کے وقت مجاہدین کے دفتروں سے کتابیں نکال کر سڑکوں پر ان کو فٹ بال کی طرح ٹھوکریں لگائی گئی، قرآن کی آیات لکھی ہوئی تھی۔ رب العالمین کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تھوڑی دیر گزری جو حکمران تھے ٹھوکریں لگوانے والے جیل کے مہمان نظر آ رہے تھے۔ کہہ دو اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سنا دیا۔ پیٹ پر پتھر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ پڑا اپنے گھر کی طرف اور گھر والی سے پوچھا، بیوی گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز بھی ہے کہ نہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ افضل والی بات یاد رکھنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام سے افضل ہیں، تمام سے وہ بات ذہن میں رکھنا۔ حضرت جابر کی بات سنانے لگا ہوں۔ گھر پہنچے، گھر والی سے پوچھا کھانے پینے کی کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ امام الانبیاء کے پیڑ پر پتھر مجھ سے گوارا نہیں ہوتے۔ گھر والی نے کہا چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، چند مٹھی بھر جو پڑے ہیں۔ حضرت جابر نے بکری کے بچے کو ذبح کیا۔ گھر والی کو کہا تو چکی پہ جو پیسنا شروع کر دے۔ جب جو پیس گئے بکری کے بچے کا گوشت بن گیا۔ کہا تیاری کر اور میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لاؤں، تو اور میں فاقہ برداشت کر لیں گے، اللہ کے محبوب کا فاقہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اور جب چلنے لگے گھر والی نے کہا جابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ لے جا کر عرض کرنا اللہ کے محبوب خود آئیے، زیادہ سے زیادہ ساتھ ایک بندہ ہو۔ سن رہے ہو؟ علیحدہ کر کے کہہ دینا، ٹھیک ہے جی۔ دوڑتے ہوئے گئے حضرت جابر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدہ لے جا کر عرض کی حبیب خدا آپ چلیے، زیادہ سے زیادہ ایک بندہ ساتھ لے لیجئے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، میں گھر میں انتظام کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا جابر یہ بتا ہماری دعوت کے لیے گھر میں ہے کیا چیز ہے؟ یہ بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے، چند مٹھی برابر جو پڑے تھے، میری گھر والی پیس رہی ہے، میں گوشت بنا کے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چل۔ جب آپ چلنے لگے تمام صحابہ کے سامنے اعلان کر دیا، صحابہ سارے
چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ بخاری شریف میں حدیث حضرت جابر بیان کرتے ہیں، اے لوگوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ سارے چلو، میں کبھی آپ کا اعلان دیکھتا تھا، کبھی گھر میں دعوت کا سامان دیکھتا تھا، سامان تھوڑا مہمان زیادہ۔ خود بیان کرتی ہیں اتنی زیادہ مجھے حیا آئی، بیان ہی نہیں کر سکتا، اللہ جانتا ہے۔ میں نے تو سوچا آج بڑی بے عزتی ہو جائے گی، مہمان زیادہ، دعوت کا سامان تھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، نہ بہت تیز چلا کرتے تھے اور نہ بہت آہستہ چلا کرتے تھے، درمیانی رفتار ہوا کرتی تھی۔ آپ درمیانی رفتار سے چل رہے ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ حضرت جابر جلدی جلدی دوڑ پڑا، گھر میں پہنچا تو بڑا پریشان ہے۔ گھر والی نے پوچھا کیوں جابر پریشان کیوں، خیر تو ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تیرے کہنے کے مطابق دعوت دی، آپ تشریف لائیے، زیادہ سے زیادہ ایک بندہ، آپ تو سارے صحابہ کو ساتھ لا رہے ہیں۔ کوئٹہ والا جملہ سنو اور دل کی تختیوں پہ لکھ لو، مجھے دو دل کی تختیوں میں۔ یہ کل کا اعلان ہے شاید، کیا ہے توجہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھی توجہ میری طرف، میں نے تو تیرے کہنے کے مطابق آپ کو دعوت دی اور ایک اور بندے کا مزید کہا، اور آپ تو سارے صحابہ کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ کوئٹہ والا جملہ میرا سنو، دل کی تختیوں پہ لکھ لو۔ کبھی وہ دور ہوا کرتا تھا، چھوٹی عمر میں ہم نے خود مشاہدہ کیا، جب بندہ راستے میں سے، محلے میں سے، گلیوں میں سے گزرتا تھا تو گھر والوں کی تلاوت کی آواز روشن دانوں میں سے آیا کرتی تھی، اور آج حال یہ بن گیا گلی بازاروں میں سے گزرو تو کانوں میں گانوں کی آوازیں، فحاشی اور بدماشی کی آوازیں، اللہ کی نافرمانی والی آوازیں آ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب مائیں دیندار نہیں رہی، اولاد کیسے دیندار ہوگی؟ جب مائیں فاطمہ جیسی ہوتی تھیں، بیٹے حسین پیدا ہوا کرتے تھے۔ آج والدہ کی زبان پہ ذکر نہیں، بچے کو دودھ پلاتے وقت وہ مائیں تو دودھ پلایا کرتی تھی، زبان پہ ذکر الہی ہوتا تھا، اللہ کریم کے قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی، اولاد بھی دیندار بنا کرتی تھی، ایمان یقین کامل تھا۔ جب عورتوں کا یقین نہیں رہا، گھر والوں کا یقین نہیں رہا، آگے اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ حضرت جابر کی بیوی کا ایمان دیکھو، حضرت جابر کی بیوی کا یقین دیکھو۔ آپ اور میں بھی ایمان یقین کی بات کرنے والے، قربان جاؤں حضرت جابر کی بیوی کے ایمان پر۔ فرمانے لگی جابر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو نے آمنہ کے لال کو کہا تھا نا ایک بندہ ساتھ اور ہو، جی میں نے کہا تھا، اور آپ تو سارے بندے لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت جابر کی بیوی نے کہا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب آپ ساتھ لا رہے ہیں ضرور کوئی حکمت ہوگی، تو میں نہیں جانتے، ضرور کوئی حکمت۔ خاموش رہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جابر رضی اللہ عنہ کہاں ہے سالن، آٹا کہاں ہے؟ ساتھ ایک پڑوس میں سے عورت کو بھی بلا لو۔ کیوں جی؟ اپنی بیوی کو کہ کسی عورت کو بلا لے تاکہ ایک آٹا بناتی جائے، پیڑے بناتی جائے، دوسری روٹیاں لگاتی جائے، معاملت ہو جائے۔ بلا لو، سالن اور آٹا میرے سامنے لے آؤ۔ سالن بھی پیش کیا گیا، ہانڈی سامنے رکھی گئی، آٹا بھی پیش کیا گیا۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لوح مبارک آٹے میں ڈالا، لوح مبارک سالن میں ڈالا، اور فرماتے جابر
خیال کرنا آج میں امنے کے لال کی مرضی یہ ہے کہ سالن اور آٹا روٹی میں خود تقسیم کروں گا، صحابہ مہمان ہوں، میں میزبان ہوں، مجھے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سالن بھر بھر کر صحابہ کرام کے سامنے رکھتے گئے، 10 15 20 بندوں کو بلا، صحابہ کی جماعت آتی گئی، کھانا تناول کرتے گئے، آپ دست مبارک سے کھانا سامنے رکھتے گئے، تمام صحابہ کرام سیر ہو گئے، اللہ کے محبوب نے بھی کھانا تناول کیا، حضرت جابر اس کی گھر والی نے بھی، پوچھنے والے پوچھتے ہیں جابر چھوٹا سا بکری کا بچہ اور چند مٹھی برابر جو تھے اور کتنے بندے تھے کھانے والے؟ حضرت جابر کہتا ہے رب کائنات کی مجھے قسم ہے لوگوں، جس سالن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا، جس آٹے میں آپ نے لعاب مبارک ڈالا، تقریباً 800 بندہ کھا گیا، سالن باقی ہے، روٹی باقی ہے۔ اب توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اور دوسری قرات من انفسکم، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب میں سے افضل ہے، اور جس کی نسبت میرے محبوب کے ساتھ ہوتی گئی وہ چیز بھی افضل بنتی گئی۔ رب کعبہ کی قسم، توجہ سے میرا عقیدہ سننا، میرے اکابرین کا عقیدہ، میرے شیوخ کا عقیدہ، میرے اساتذہ کرام کا عقیدہ، گستاخ رسول ہونے کے فتوے لگانا بڑے آسان ہے، نبی کی توہین کے الزام لگانا بڑے آسان ہے، پر میرے اکابرین کا عقیدہ تو سن لو، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ جس سالن آٹے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا، ساری کائنات کے سالن، ساری کائنات کے آٹے اکٹھے کرو، لیکن اس سالن آٹے کی شان کا مقابلہ ہو سکتا؟ جس چیز کی نسبت آپ سے ہوتی گئی وہ بھی افضل بنتی گئی، کیونکہ رسول من انفسکم، دوسری قرات میرا محبوب افضل ہے، جس کی نسبت ہوئی میرے محبوب سے وہ بھی افضل ہے۔ نماز کس وقت پڑھتے ہیں جی؟ قربان جاؤں، کہتے پنجابی میں شعر سنانا، پنجابی آپ کو آتی نہیں ہے پھر شعر کیسے سمجھو گے؟ اور 10 منٹ نماز لیٹ ہو سکتی ہے؟ اچھا، رسول من انفسکم، دوسری قرات اللہ اللہ، توجہ سے جملہ سننا، ایک چکر لگایا، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں 6 7، اللہ حاجہ دوڑ رہی ہے سوا مرہ پہاڑی پر، پانی کی تلاش ہے، معصوم اسماعیل ایک سنگلاخ زمین پر، اللہ نے جن کیا کر رہے جاری کر دوں۔ حاجرہ نے دیکھا حیران ہو گئی کہ حضرت اسماعیل ننھے منی معصوم کی ایڑی کی ٹھوکر کی جگہ سے پانی پہنچی، پتھر کہتی ہے پانی تو کوئی سنتا، ٹھہر 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 ٹھہر، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں او میرے امتیوں، حاجرہ آب زمزم والا جو چشمہ نکلا تھا، جو پانی پھوٹا تھا، اگر ایک
ایک چکر لگایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 6، 7، اما حاجرہ دوڑ رہی ہے صفا مروہ پہاڑی پر، پانی کی تلاش ہے۔ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے سنگلاخ زمین پر۔ اللہ نے جن کو سعادت عطا کی ہے وہ تو منظر دے کے آئے ہیں۔ سنگلاخ پہاڑ مکے کے، حضرت اسماعیل رگڑ رہا ہے سے مروہ پہاڑی کے پانی تالاب، جبریل جل فاسے کو دوسری قرات اللہ اللہ، توجہ سے جملہ سننا، ایک چکر لگایا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 6، 7، اما حاجرہ دوڑ رہی ہے صفا مروہ پہاڑی پر، پانی کی تلاش ہے۔ معصوم اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے سنگلاخ زمین پر۔ اللہ نے جن کو سعادت عطا کی ہے وہ تو منظر دے کے آئے ہیں۔ سنگلاخ پہاڑ مکے کے، حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہا ہے پیاس کی وجہ سے۔ اما حاجرہ صفا مروہ پہاڑی کے اوپر چکر لگا کر آس پاس پانی تلاش کر رہی ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا جبریل جلدی جا، میں مالک کائنات کی مرضی جاری کر دوں۔ اما حاجرہ نے دیکھا، حیران ہو گئی کہ حضرت اسماعیل ننھے منھے معصوم کی ایڑی کی ٹھوکر کی جگہ سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ دوڑتی ہوئی پہنچی اور آس پاس پتھر رکھنے شروع کر دیے، نالی سی بنانا شروع کر دی۔ کہتی ہے زم 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 زم، ٹھہر 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 ٹھہر، حالانکہ پانی تو کوئی سنتا۔ ٹھہر 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 ٹھہر، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں او میرے امتیوں، اگر اما حاجرہ آب زمزم والا جو چشمہ نکلا تھا، جو پانی پھوٹا تھا، اگر میری اما حاجرہ اس کے کنارے پہ پتھر نہ رکھتی، اس کو حوض والی شکل نہ دیتی، نالی نہ بناتی، تو اللہ کریم زمزم پوری دنیا میں پھیلا دیتا۔ ایک راز، ایک حکمت میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے، علماء کرام موجود ہیں جلیل القدر، میرے ذہن کی ایک حکمت، میری سوچ، آپ فرماتے ہیں اللہ پوری دنیا پہ زمزم پھیلا دیتا، اگر اما حاجرہ نالی والی شکل نہ بناتی، میرا دل یہ کہتا ہے اگر پوری دنیا میں زمزم پھیل جاتا تو آج والی قدر نہ ہوتی۔ آج تو قدر ہے نا، پھر قدر
ہاں، جو چیز عام ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوا کرتی. قدرے زر زرگر بدانت قدرے جوہر جوہری، قدرے زر زرگر بدانت قدرے جوہر جوہری، قدرے گل بل بل شناسد قدرے گوہر گوہری. او پھول دی قدر بل بل تو پوچھو جوہر نو جانے جوہری، پھر قدر نہ رہتی. جملے پر توجہ. زمزم کی شان پر حق، لیکن زمزم والے پانی کی نسبت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی والی ٹھوکر کے ساتھ. شان پر حق. سونا چاندی جست تانبا پتر کلی، یہ تقریباً 7 قسم لوہا 7 دھوتے زمزم میں شامل ہیں. شان اور مقام برحق. پر میں قربان جاؤں جب صحابہ کرام پریشان ہو کر آئے، عرض کرتے اللہ کے محبوب لشکر والے صحابہ کرام نے وضو بھی کرنا ہے، بعض کو غسل کی بھی حاجت ہے، پانی پینے کی بھی ضرورت ہے، لیکن پانی ختم ہو گیا. آپ فرماتے ہیں کچھ بچہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھتے ہیں مشکیزوں کو نچوڑا گیا، پر مشکل ایک پانی کا پیالہ بنا، صحابہ کرام نے پیش کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک پانی کے پیالے میں ڈال دیا. کوئی ڈالو رب العالمین کی قسم، ہاتھ پانی کے پیالے میں رکھنا اللہ کے محبوب کا کام تھا. مالک کائنات نے آپ کے دست مبارک کی انگلیوں کے اس مقام سے پانی کے چشمے جاری کر دیے. دست مبارک آپ کا اور چشمے جاری کرنے والا کون تھا؟ اب جملہ غور سے سنیے. زمزم کی نسبت حضرت اسماعیل کی طرف کہ ٹھوکر لگی اللہ نے چشمہ نکالا. زمزم کا پانی پر حق، شان اور مقام والا، لیکن جو مقام اور جو شان آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نکلنے والے پانیوں کی ہے، اس پانی کی شان کا مقابلہ زمزم بھی کر سکتا. کیوں؟ رسول من انفسکم، دوسری قرات، ہمارے رسول افضل ترین ہے، اور جس چیز کی نسبت آپ کی طرف ہوتی جائے گی وہ بھی افضل بنتی جائے گی. سن رہے ہو؟ اگلا جملہ غور سے سننا. تھک تو نہیں گئے؟ تھکے بیٹھے ہیں کہ پکے بیٹھے ہیں؟ اگلا جملہ غور سے سننا. امام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی بازار میں جائے، مزدور لے آئے، یہ تو نے کام کرنا ہے. صبح سے لے کر ظہر تک مزدور نے مزدوری کی. ظہر کے وقت مالک کہتا ہے یہ تیری مزدوری ہے، یہ اجرت ہے، یہ پیسے ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر دوسرے مزدور کو کہا تو کام کر. ظہر سے لے کر عصر تک دوسرے مزدور نے محنت کی، یہ تیری مزدوری ہے، یہ لے لیجیے. اب توجہ. تیسرے مزدور کو مالک نے کہا عصر سے لے کر مغرب تک تو نے کام کرنا ہے. کام شروع کر دیا. جب مغرب ہوئی، شام ہوئی، مالک نے کہا تیری مزدوری ڈبل ہے. پہلے دو مزدور بول پڑے آہا. پہلا کہتا ہے صبح سے لے کر ظہر تک میرا وقت زیادہ، مزدوری تھوڑی. حدیث پاک سنا رہا ہوں، کوئی گپ نہیں. ظہر سے عصر تک مزدوری کرنے والا مزدور کہتا ہے وقت میرا زیادہ، مزدوری تھوڑی. مالک کہتا ہے بات سنو بھائی، بات سنو، اعتراض کیوں کرتے ہو؟ بات سنو. کیا بات ہے؟ صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرنے والوں یہ بتاؤ. اب تو اعتراض کرنے لگے ہو، جو میں نے مزدوری تمہارے ساتھ طے کی تھی وہ کم تو نہیں کی؟ نہیں، وہ تو کم نہیں کی.
وہ پوری دی ہے نا، ہاں جو مقرر کی تھی وہ تو پوری دی ہے. یہ ہم تو کہتے ہیں مغرب اثر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والے کو ڈبل کیوں دیے مزدوری. مالک کہتا ہے یہ میری اپنی مرضی ہے، میرا اپنا مال اور دولت ہے، جسے چاہوں میں زیادہ دے دوں، تم کون ہو اعتراض کرنے والے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صبح سے لے کر توجہ، صبح سے لے کر ظہر تک کام کرنے والا مزدور، یہ مثال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی. زور سے لے کر اثر تک زیادہ وقت، یہ مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کی. اور اثر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والی مثال یہ ہے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کہ میری امت کی عمر تھوڑی ثواب زیادہ، عمر تھوڑی ثواب. کیوں؟ اللہ کے محبوب کیوں؟ 10 بجائے کیوں؟ اللہ کے محبوب کیوں؟ ان کا وقت زیادہ پر ثواب اتنا زیادہ نہیں. اس امت کی عمر تھوڑی ثواب زیادہ کیوں ہے؟ من مل حسنا فلہ عشر امثالہا، ایک کے بدلے میں 10. یہ کیوں اللہ کے محبوب؟ فرمایا اس لیے امت کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، امت جو میری ہے. اسی جملے میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں. چونکہ یہ امت میری ہے، نسبت جو میری طرف ہے، اور قانون یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، دوسری قرات جو تمہارے پاس رسول آیا ہے وہ افضل ترین رسول ہے. اور جس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی گئی وہ بھی افضل بنتا گیا. کھانے اور سالن کی نسبت نبی کی طرف وہ کھانا اور سالن افضل، آٹے کی نسبت نبی کی طرف وہ آٹا افضل، جس پانی کی نسبت نبی کی طرف وہ پانی افضل، جس امت کی نسبت آمنہ کے لال کی طرف وہ امت. اور جاگ رہے ہوں تو جملہ سناؤں، جاگ رہے ہو جملہ سننا، جملہ سننا. اللہ اللہ رب کعبہ کی مجھے قسم، عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے. اب کیا سمجھ آئے گی پنجابی؟ عجب حب صحابہ کا ذوق رکھنے والوں سنو، شان صحابہ کا شوق رکھنے والوں سنو. عجب نصیب انہاں دے لوگوں جڑے سنگت رسول دی رلے. ابو بکر عمر عثمان علی اتوں بھر گئے چاروں پلے، بلا سب تو ود صدیق عمر تے چڑی اے جئی فیض دی چھلے. او تاج بھی رسول دے نال ستے، یہ رب دا ویکھ فضل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام میں سے افضل، سچ ہے تمام میں سے آپ ذوق سے جواب دیں گے. میں جملہ آگے سناؤں گا. امام الانبیاء تمام میں سے، امام الانبیاء تمام میں سے. اب میرا جملہ سننا، میرا عقیدہ سننا، توجہ توجہ دل آپ کے حاضر ہوں. رب کعبہ کی قسم قیامت تک آنے والے تمام امتی اکٹھے ہو جائیں، لیکن جن صحابہ کی نسبت آپ کے ساتھ ہے وہ صحابہ افضل، وہ صحابہ. اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں دیدار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دیدار کیا ایمان کی حالت میں. جس نے آپ کی صحبت اٹھا لی صحابی بن گیا، نمازیں نہیں پڑھ سکا، توجہ حج نہیں کر سکا، روزے نہیں رکھ سکا اور نیکیاں نہیں کر سکا، خالی آپ کا دیدار کر کے آپ کی مجلس میں 1 منٹ بیٹھنے کے بعد ایمان کی حالت میں فوت ہو گیا. عقیدہ یہ ہے ہمارا، اجماع ہے پوری امت کا اس بات پر
ایک منٹ کا صحابی کوئی عمل نہیں کر سکا، فوت ہو گیا۔ قیامت تک آنے والے امتی سارے اپنے اعمال لے کے آئے، ساری باتیں لے کے آئے، لیکن اس ایک منٹ والے صحبت والے عمل کی شان کا مقابلہ ہو سکتا؟ بعد میں آنے والے وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے جن آنکھوں نے محبوب کے حسن و جمال کو دیکھا؟ کیوں صحابہ کی نسبت آپ کی طرح وہ صحابہ افضل، وہ صحابہ افضل، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل وہ صحابہ بھی افضل۔ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ آیت نمبر 100 سورۃ توبہ 11واں پارہ۔ اس موضوع پر تفصیلی گفتگو تو انشاءاللہ 6 جولائی کو ہوگی، جب دفاع صحابہ کانفرنس ہوگی تفصیلی گفتگو ہوگی قرآن و سنت کے حوالے سے۔ اب اشارہ کر رہا ہوں، فرمایا پہلا نمبر پانے والے اللہ کون؟ المہاجرین والانصار، مہاجرین والانصار جنہوں نے اعلان کر دیا جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی کہا رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، خدائی کا معنی ساری مخلوق، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک آنے والے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور میرا غریب صحابی ایک مٹھی برابر جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کیا ہوا بعد میں آنے والوں کا میرے صحابی کے مٹھی برابر جو کی ثواب کا مقابلہ کر سکتا؟ اللہ کے محبوب کیوں فرمایا نسبت جو میرے ساتھ ہے؟ اور میں کون رسول من انفسکم، دوسری قرات رسول افضل ہے۔ اگلا جملہ غور سے سننا، رب کعبہ کی قسم جس زمانے کی نسبت نبی پاک کے ساتھ وہ زمانہ بھی افضل ہے۔ علماء موجود ہیں، رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، کیوں؟ خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں تمام زمانوں میں سے میرا زمانہ بہتر ہے۔ اللہ کے محبوب کیوں؟ کہ کرنی ہے جو میرا زمانہ، جہاں میں موجود ہوں وہ زمانہ تمام زمانوں میں سے افضل ہے، کیونکہ نسبت جو میرے ساتھ ہے۔ اچھا یقین آئے اور قرآن کا انداز بھی سن لیجئے۔ 22واں پارہ، سورت کا نام سورت احزاب ہے۔ رب العالمین کا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں۔ آیت نمبر بھی عرض کرتا ہوں، آیت نمبر 32 سورت الاحزاب 22واں پارہ، فرمایا یا نساء النبی لستن کاہدم من النساء۔ رب کعبہ کی قسم تمام کائنات والی عورتیں کٹھی ہو جائیں لیکن بی بی عائشہ کی شان کا مقابلہ اس لیے مقابلہ نہیں ہے کہ عائشہ بیوی ہے نبی کی، کوئی افسر کی بیوی ہوگی، وزیر اعظم کی بیوی ہوگی، کوئی صدر کی بیوی ہوگی، عالم پیر
نہیں، پر عائشہ تو بیوی ہے محمد کریم کی، در یتیم کی، رحمت للعالمین کی، شفیع المذنبین کی۔ اللہ نے نساء کو منسوب بھی کیا نبی کی طرف، اضافت بھی نبی کی طرف، یا نساء نبی، اے نبی کی بیویوں، تمام کائنات والی عورتیں اکٹھی ہو جائیں لیکن تم ازواج مطہرات کی شان کا مقابلہ ہو سکتا؟ اگر بیویوں کی بات کرو عائشہ صدیقہ افضل ہے کیونکہ نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور بیٹیوں کی بات کرو تو فاطمہ افضل ہے۔ بیویوں کی بات کرو بی بی عائشہ افضل ہے، بیٹیوں کی بات کرو بی بی۔ ساری کائنات کے انسان اپنی اپنی بیٹیوں کو لے کر آئے، پر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کی شان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بیٹی ہے محمد کریم کی، در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور تمام کائنات والے اپنے نواسے لے کر آئے لیکن حضرت حسن و حسین کی شان کا مقابلہ، کیونکہ یہ تو نواسے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی گئی وہ بھی افضل بنتا گیا۔ کیوں افضل؟ رسول من انفسکم، دوسری قرات، ایسا شان والا رسول آیا ہے جو تمام کائنات میں سے افضل ہے، اور جس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہوتی گئی وہ بھی افضل بنتا گیا۔ مکے کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ بھی افضل ہے۔ سچ ہے؟ سچ ہے؟ آپ کہیں گے مولوی دلیل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کریم کے قرآن کی تلاوت کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، سورۃ البلد میرے سامنے پہلی دو آیتیں۔ فرمایا کائنات والوں میں اللہ کو مکے کی قسم ہے، اللہ تو نے مکے کی قسم کیوں اٹھائی؟ مکے میں صفا پہاڑی ہے؟ نہیں، اللہ کیوں اٹھائی؟ مروہ پہاڑی اس لیے فرمایا نہیں، مینا مزدلفہ عرفات والے مقام ہے اس لیے قسم اٹھائی؟ نہیں، زمزم والا چشمہ ہے اس لیے تو نے قسم اٹھائی مکے کی؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں تحلم بہذا البلد، ایک معنی کرنے لگا ہوں، اس لیے میں اللہ مکہ مکرمہ کی قسم اٹھا رہا ہوں کہ مکہ کی پتھریلی زمین کے ساتھ میرے محبوب کے پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ انت حل بہذا البلد، مکے کی نسبت آپ سے تو مکہ افضل، اور مدینے کی نسبت آپ سے تو مدینہ بھی، بولو مدینہ بھی افضل۔ آپ فرماتے لوگوں لا يدخل المدینہ الدجال، مدینے میں دجال نہیں آئے گا، مدینے میں وبا نہیں آئے گی، مدینے میں طاعون نہیں آئے گا، مدینے پہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی۔ رب کعبہ کی قسم، یہ کیوں مقام مل گیا مدینے کی سرزمین کو نسبت جو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے؟ اور میں کیوں نہ کہوں رب العالمین کی لا ریب کتاب، اشارہ کرنے لگا ہوں، سورۃ کا نام سورۃ توبہ، مالک کائنات کے قرآن پاک کا انداز۔ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جس غار سور میں 3 دن 3 راتیں اللہ کے محبوب موجود رہے۔ تمام کائنات کی غاریں اکٹھی کرو لیکن غار سور کی شان کا مقابلہ
اذ ہما فی الغار، اللہ کیوں کہ نسبت جو آمنہ کے لال کے ساتھ ہے، اور رسول من انفسکم دوسری قرات، اس لیے کیونکہ اللہ کے محبوب افضل ہے، جس کی نسبت آپ کے ساتھ ہوتی گئی وہ بھی افضل بنتا گیا، اور جس جھولی کے اندر غار سور میں اللہ کے محبوب نے آرام کیا، صدیق والی جھولی بھی افضل ہے۔ اس سے پہلے جاگ رہے ہو، جاگ رہے ہو، جملہ غور سے سننا، کوئٹہ والے ہو، اللہ اللہ، جب اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صدیق میرے پاؤں تھک چکے ہیں، چلتے چلتے پتھریلی زمین ہے، وجود نرم نازک ہے، حضرت صدیق نے تڑپ کے کہا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شان صحابہ کا ذوق رکھنے والوں سنو، کوئی پرواہ نہیں، آپ کے قدم مبارک تھک گئے ہیں تو خیر ہے، صدیق اکبر کے کندھے تو نہیں تھکے۔ آئیے نا، کندھوں پر سوار کیا۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں تم حسن حسین کی شان نہیں مانتے، میں نے کہا لعنت ہے جو حضرت حسن حسین کی شان نہ مانے، پر یہ سنو حسن حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوئے، شان اور مقام والے جوان بن گئے، اور جس صدیق اکبر کے کندھوں پر اللہ کے محبوب سوار ہوئے وہ پوری امت میں سے افضل بن گیا۔ صدیق اکبر ہے لوگوں جدی مہرت احمد چڑھیا۔ اب کیا سمجھ آئے گی پنجابی آپ کو؟ او صدیق اکبر ہے لوگوں جدی مہرت احمد چڑھیا، جے ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا، روز حشر شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا۔ اب کیا سمجھیں گے آپ پنجابی؟ روز حشر، بے شک تو پھر کہنا میں جملہ مقرر پورا کر لوں، روز حشر شرمندہ ہو سی جڑا نام صدیق تو سڑیا، بے شک کم تر او حقدار جنت دے، توجہ کم تر او حقدار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پڑیا، بے شک نسبت جو نبی علیہ السلام کی طرف ہے، اس لیے صدیق پوری امت میں سے افضل ہے۔ اگلا جملہ غور سے سننا، اور جس کھانے پینے کی چیز کی نسبت آپ کی طرف وہ چیز افضل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس زمانے کی نسبت میری طرف وہ زمانہ افضل ہے، اور صحابہ کی نسبت میرے ساتھ صحابہ افضل ہیں، امت کی نسبت میرے ساتھ امت افضل ہے، غار سور کی نسبت نبی پاک سے غار سور افضل ہے، اور جس قبر کی نسبت آمنہ کے لال کے ساتھ ہے تمام قبروں میں سے وہ قبر بھی افضل ہے۔ یقین آئے تو اللہ کے محبوب کی زبان میں سے منواؤں، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام کیوں ملا؟ نسبت جو آمنہ کے لال کے ساتھ ہے، ما بین بیتی و منبری، نسبت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جس کی نسبت آپ سے ہوتی گئی وہ افضل بنتا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، دوسری قرات تین باتیں عرض کر دی۔ رسول کی نسبت لوگوں کی طرف، اگر لوگ آپ کو رسول نہ مانے قطعاً نجات نہیں پا سکتے، اور ہے بھی رسول کون سا؟ من انفسکم، ایک قرات ہے بھی تمہاری جنس میں سے انسان ہے، اور نمبر 3 من انفسکم دوسری قرات پیغمبر ہے بھی ساری کائنات میں سے افضل۔ تین باتیں بیان ہو گئی،
3 باقی ہیں، وہ کل انشاءاللہ کل عرض کروں گا. اعلان کر دیں گے ساتھی، پتہ نہیں کہاں پروگرام ہے. اللہ قبول کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حضرات کیسٹ ملنے کا پتہ